بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور لیکچر سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، ہماری جو علامہ اقبال کی نظم چل رہی ہے خطاب با جوانان اسلام، کافی لینتھی نظم ہے ہماری، اس کے ٹوٹل 11 اشعار ہیں اور مشکل بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کے کافی حصے کیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے پہلے 7 اشعار پڑھ لیے ہیں، آگے 2 اشعار مزید میں نے لکھے ہیں، 8واں اور 9واں شعر۔ آج اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو 8واں شعر دیکھتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس شعر کے مشکل الفاظ دیکھیں۔ اسلاف، اسلاف سلف کی جمع ہے، سلف یعنی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ۔ میراث وراثت، میراث وراثت۔ ثریا کو دیکھ لیں، ثریا اس سے مراد بہت بلندی کہہ سکتے ہیں، آسمان پہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ 3 الفاظ مشکل تھے۔ اب اس 8ویں شعر کا مفہوم دیکھیں۔ شاعر یہاں پہ علامہ اقبال پھر نوجوان مسلمان سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان، جو آباء و اجداد سے تجھے وراثت ملی تھی، وراثت میں جو بھی علوم ملے تھے وہ سب کچھ تم نے گنوا دیا، گم کر دیا، اور ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یعنی مسلمان قوم ثریا پہ تھی، اتنی بلندی پہ، اتنے عروج پہ تھی جہاں پہ 7 ستاروں کو جھرمٹ ہے آسمان پہ، اس بلندی پہ ہم مسلمان تھے، لیکن اب ہم کہاں پہ ہیں؟ آسمان نے ہم کو وہاں سے نیچے پھینک دیا اور ہم کو زمین پہ دے مارا، ہم پستی میں چلے گئے ہیں۔ کہاں عروج پہ تھے، اب کہاں زوال میں آ چکے ہیں۔ تقریباً چونکہ نظم ایک ہی عنوان کے تحت ہوتی ہے تو تمام اشعار میں ایک ہی عنوان، ایک ہی موضوع کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو 8ویں شعر میں علامہ اقبال نوجوان مسلمان سے خطاب کر کے اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ نوجوان مسلمان، تجھے جو وراثت میں چیزیں ملی تھی اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، بجائے اس میں ہم اضافہ کرتے، ہم نے یا کم از کم اسی کو سنبھال لیتے، ہم نے اس کو بھی گنوا دیا ہے۔ اسلاف کی طرف سے ہمیں جو بھی ملا، اگر علوم کی بات کریں تو ہمارے آباء و اجداد نے سائنس کے علم پہ بھی بہت سی کتابیں لکھی تھی۔ کچھ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ ایسے ظالم لوگ آئے جنہوں نے وہ کتابیں جلا دی یا دریاؤں میں پھینک دی۔ ہلاکو خان کے آنے سے بھی بہت سا ہمارا تعلیمی ورثہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، گم ہو گیا۔ اگر ہم باقی چیزوں کی بات، فتوحات کی بات کریں، ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کی تو ادھر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، مکہ کو فتح کیا، عرب کو فتح کیا، عرب سے باہر صحابہ کا نام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے جو خلیفہ تھے، انہوں نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، فتوحات کرتے گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے جو علاقے فتح کیے تھے اس سے زیادہ جو ایریا، زیادہ رقبہ حضرت عمر فاروق نے یہ فتح کیا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل سکندر اعظم حضرت عمر فاروق ہیں۔ بہت سے علاقے فتح ہوئے، دین پھیلتا گیا۔ لیکن اگر ہم اب دیکھیں جو وراثت میں ہمیں علاقے ملے تھے، جیسے فلسطین کا علاقہ دیکھ لیں، وراثت میں ہمیں ملا تھا۔ فلسطین ویسے بھی بڑی مقدس جگہ ہے، بیت المقدس جہاں پہ مسجد اقصی ہے۔ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے فلسطین کو بھی گنوا دیا۔ اب دیکھ لیں، یہود نے، اسرائیل نے تقریباً فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور بھی چچنیا، بوسنیا دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ افغانستان بھی برائے نام ہے، اور بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جو، اسپین سب سے بڑی مثال، اندلس، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، کئی سینکڑوں سال اس پہ حکومت کی اور بہترین حکومت کی، لیکن وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہم نے جتنی بھی وراثت میں چیزیں ملی تھی اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، چاہے وہ علمی مواد تھا، چاہے وہ فتوحات تھی، اور اس سے سب سے بڑھ کے دین، ہمیں وراثت میں دین بھی ملا ہے، دین اسلام، ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ وہ لوگ دین اسلام کے پیروکار تھے، اس کی پابندی کرنے والے تھے، تمام عبادات کو ادا کرتے۔ عبادات کا دائرہ ویسے بھی بہت وسیع ہے، تو معاشرے میں بھی یعنی کہ ان کا جو رویہ تھا بڑا اچھا تھا، وہ بھی عبادت میں آتا ہے۔
تو جتنے بھی ہمیں وراثت میں چیزیں ملی تھی وہ ہم نے گنوا دی ہے آج کے نوجوان مسلمان نے۔ تو علماء اقبال ان کو یہ جھنجھوڑ کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وراثت میں جتنی بھی چیزیں ملی تھی، دولت تھی، ٹھیک ہے، فتوحات تھی، علمی مواد تھا، دین تھا، سب کو ہم نے بھلا دیا۔ ماضی کے جو مسلمان تھے ان کے جو عروج کا زمانہ تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثریا تک تھا۔ ثریا ستاروں کا جھرمٹ جو آسمان پہ ہے، بہت بلندی پہ ہے، تو مسلمانوں کا عروج آسمان پہ تھا، پوری دنیا پہ مسلمانوں کا رعب تھا، دبدبہ تھا۔ لیکن اب ہم مسلمانوں نے ہماری وراثت کو بھلا دیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، سائنس کو چھوڑ دیا، اب ساری چیزوں میں ہم پیچھے آ گئے ہیں۔ زمانے کی دوڑ کے ساتھ ہم نے دوڑ نہیں لگائی، زمانہ آگے نکل گیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم کچلے جا چکے تقریباً۔ تو پھر ہمارے انہی اعمال کی وجہ سے آسمان نے ہمیں ثریا سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیا، یعنی ہم عروج پہ تھے، اب زوال پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے اعمال، ہمارے کردار کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ تو مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ وراثت میں سب سے اہم چیز دین اسلام ہے، اس پہ عمل کریں۔ امید ہے کہ 8واں شعر سمجھ آ چکا ہوگا آپ کو۔ تو اسی حوالے سے میں نے 2 اشعار لکھے ہیں حوالہ جات کے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ماضی کے مسلمان زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کے مسلمان نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی دین سے دوری جو ہے نا اصل وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ ایک اور شعر، چونکہ مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، یورپ افریقہ کے بہت سے علاقے فتح کیے، تو اس حوالے سے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں۔ کلیسا سے مراد یہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، جس کو چرچ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا، ٹھیک ہے، تو جو ان کے کلیساؤں تھے، جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، جو ان کے چرچ تھے، وہاں پہ بھی اذانوں کی آواز بلند ہوئی جب مسلمانوں نے فتح کیا۔ اسی طریقے سے افریقہ میں بھی بہت سے ممالک مسلمانوں نے فتح کیا، تو افریقہ چونکہ زیادہ علاقہ ریگستان پہ مشتمل ہے، صحراؤں پہ، تو صحراؤں میں بھی اذانوں کی آواز بلند ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی فتوحات کے حوالے سے ہے۔ جی، تو آگے ہم شعر نمبر 9 جو ہمارا ہے یہ پڑھیں گے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ ہے۔ اچھا، یہ عزیز طلبہ یہ دیکھ لیں کہ اس کو مسلم پڑھنا ہے، مسلم نہیں پڑھنا ہے، مسلم۔ ہاں جی، مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ دوسرے مصرے میں آئین مسلم، اس کو انڈرلائن کر لیں، آئین مسلم، آئین قانون، مسلم تسلیم شدہ، ٹھیک ہے، جس کو سب لوگ مانتے ہوں۔ تو آئین مسلم تسلیم شدہ قانون ہے دنیا کا۔ کیا قانون ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ آنی جانی ہے۔ چارہ یعنی اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ اس شعر کا مفہوم سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ علامہ اقبال جہاں پہ چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں نکل چکی تھی، ہندوستان میں بھی مغلیہ سلطنت تھی، بہت وسیع تھی، بڑی اچھی حکومت کی مسلمانوں نے ہندوستان پہ، لیکن وہ حکومت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی تھی، انگریزوں نے ہندوستان پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا، یعنی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تو کیا رونا، اس پہ ہم افسوس نہیں کریں گے کہ یہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا آنا جانا یہ دنیا کے قانون ہے، یہ عارضی شے ہے، حکومتیں بنتی بھی رہتی ہیں، ختم بھی ہوتی رہتی ہیں، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم یہ تسلیم شدہ قانون ہے کہ حکومتیں بنتی بھی رہتی ہیں، ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، اس کا کوئی چارہ نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ نہیں ہے۔ تو دوبارہ سن لیں کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ حکومتوں کا بننا یا حکومتوں کا چھین جانا یہ دنیا کے قانون ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ سدا ہی چلتا رہے گا۔ علامہ اقبال کو کس چیز کا افسوس ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے شعر میں پڑھیں گے۔ حکومت کے چھین جانے کا ان کو افسوس نہیں ہے۔ حکومت کی بات چل رہی ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ حکومت عارضی شے ہے، دنیاوی جو شان و شوکت ہوتی ہے یہ عارضی شے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، اگر ہم فرعون کا دیکھیں تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے، اس کے آگے سجدہ کرتے، لیکن اس کی بھی حکومت ظاہری بات ہے کہ عارضی تھی، ختم ہو گئی۔ نمرود کو دیکھیں، وہ بھی بہت بڑا شہنشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، وہ بھی حکومت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے سکندر اعظم دیکھ لیں، اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، لیکن وہ بھی رستے میں فوت ہو گیا۔
تو کوئی بھی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی بات کریں، مغلیہ سلطنت کی جو حکومت تھی بڑی بہترین تھی۔ اکبر بادشاہ کا جو دور حکومت تھا وہ عروج پہ تھا مسلمانوں کا۔ یہ اکبر بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جو ہندوستان ہے آج ایک پاگل کتے کی طرح میرے پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آسمان دیکھے گا کہ جو خاندان تیموریہ ہے یعنی مغلیہ خاندان، اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو اس نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غرور کے الفاظ بولے تھے، تو بعد میں یہ مغلیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ تو حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ عارضی شے ہے۔ اور علامہ اقبال کو بھی حکومت کے ختم ہونے کا افسوس نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا تسلیم شدہ قانون ہے کہ دنیا جو حکومتیں ہیں وہ بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، یہ عارضی چیز ہے۔ انہیں کس چیز کا افسوس ہے انشاءاللہ وہ 10ویں شعر میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 9ویں شعر کے حوالہ جات دیکھ لیں۔ ہے ساتھ زندگی کے دہر میں عروج و زوال، ہے ساتھ زندگی کے دہر میں عروج و زوال، گئی ہے شان عمارت تو فکر کیا کرنا۔ دہر دنیا یعنی دنیا جو ہے نا، اس میں عروج اور زوال آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، قوموں پہ کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر شان عمارت یعنی امیری کا جو دور تھا، حکومت تھی، دولت مندی کا جو دور تھا، اگر وہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ عارضی شے ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر حکومت چلی گئی ہے تو ہم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یعنی جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، تلاطم خیز جو سمندر میں بڑی بڑی لہریں آتی ہیں تو وہ ایسی لہروں سے گھبراتے نہیں، یعنی زندگی کی مشکلات سے وہ گھبراتے نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں، اور یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے 8واں اور 9واں شعر پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ چکے ہوں گے اچھی طرح۔ تو اگلا لیکچر انشاءاللہ آخری ہوگا، اس میں ہم 10واں اور 11واں شعر پڑھیں گے۔ اب اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔